बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में कोरोना वायरस मर्ज ने इस वक्त सारी दुनिया को सकते में डाल दिया है। बड़ी बड़ी हुकूमतें अपनी मजबूरी और बेबसी के हथियार इस मर्ज के सामने डाल चुकी है। सारी दुनिया का मीडिया इस वक्त आपके सामने है। हर एक अपनी बेबसी के आंसू बहा रहा है। अल्लाह ही बेहतर जानता है इस सारी दुनिया को सकते में लाने का अल्लाह का क्या राज है, और वो इस वक्त बड़ी बड़ी हुकूमतों और अपने बंदों से क्या चाह रहा है। इन हालात में बंदों का सबसे बड़ा अमल तस्लीम व रज़ा और रुजू इल्लाह है। भाइयों, ये वक्त क़तई गफलत का नहीं है, ये वक्त क़तई गुनाहों का नहीं है, ये वक्त क़तई फ़राइज़ को छोड़ने और नमाज़ों को क़ज़ा करने का नहीं है। ये वक्त क़तई मोबाइलों पर गेमबाजी और छर्रे उड़ाने का नहीं है। ये वक्त क़तई बेएहतियाती और लापरवाही का नहीं है। इस वक्त सारी दुनिया में सारी दुनिया के माहिरीन सेहत इंसानियत के नाते इंसानों की सेहत बचाने के लिए जिस किस्म की एहतियाती तदाबीर बतला रहे हैं, हम सब पर उनका पालन करना ज़रूरी है। इन एहतियाती तदाबीर में सबसे बड़ी तदबीर जमा होने और इकट्ठा होने से बचाना है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में उमूमन और सूबे में खुसूसन लॉकडाउन शुरू किया गया है। ये सब इंसानियत के हिफ्ज़ान सेहत के लिए किया जा रहा है। इन हालात में हम अगर अपना और अपनों का और मुल्क व मिल्लत का भला चाहते हैं, और चाहना ही चाहिए, तो हम अपनी अपनी जगह रहकर कल के खुदा न खास्ता गमनाक हालात देखने से पहले आज संभल जाए। बड़ी दर्द के साथ ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ही की तरफ से जब ये वबा फैली और लोगों ने संजीदगी से नहीं लिया, तो आपने देखा कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ लाशें बिखरी पड़ी हुई नज़र आ रही थी। दफन करने वाला नसीब नहीं हो रहा था। अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुछ ऐसे ही मौक़े से बचने के लिए मुस्लिम शरीफ में एक दुआ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति नक़मतिक व जमीइ सख़तिक। यानी ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी नेमतों के ज़ाइल हो जाने से, और तेरी बख्शी हुई आफ़ियत के चले जाने से, और तेरे अज़ाब के नागहानी आ जाने से, और तेरी हर किस्म की नाराज़ी और नाखुशी से। अंदाज़ा किया जा सकता है कि नबुव्वत, रिसालत बल्कि मकाम महबूबियत पर भी फाइज होने के बावजूद क़ज़ा व क़दर के फ़ैसलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लर्ज़ा व तरसा रहते थे, और अपने को अल्लाह ताला की निगाह करम और उसकी हिफाजत व पनाह का कितना मोहताज समझते थे। लिहाजा भाइयों, आज हमें जो अल्लाह ताला शानहू ने नेमतें दे रखी है, इसकी कदर करें, हिफाजत करें, और रुजू इल्लाह, तौबा व इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व तिलावत और 5 वक्ता नमाज़ों के एहतमाम के साथ हमारे अकाबिर उलमा, माहिरीन सेहत व शासन जो हमें एहतियाती तदाबीर बतला रहे हैं, मसलन रोडों पर, बाज़ारों में आने से, इकट्ठा होने की जगहों से जो रोक रहे हैं, हम खूब इस पर अमल करें। हत्ता कि गलियों में भी अपने चबूतरों और ओटों पर बैठने से परहेज़ करें। हर जिम्मेदार और माँ बाप अपनी औलाद और मातहतों को खूब काबू कंट्रोल में रखें। उन्हें समझाएं कि खुदा न खास्ता खुद का और इंसानियत का नुकसान न करे। दूसरे इलाक़ों और कौमों से इबरत लें। यकीनन होगा वही जो अल्लाह करेगा, लेकिन उसी अल्लाह ने एहतियात, असबाब और तदाबीर अपनाने का भी हुक्म दिया है। उसी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदाबीर भी बताई और बुरे हालात से पनाह भी मांगी है। लिहाजा हम अपने हलकों में खूब जमा होने से बचने की फ़िक्र करें और औरों को बचाने की ताकीद करें।
دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر علماء و مفتیان اعظام بھی موجودہ حالات میں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں بھی گھروں ہی میں ادا کریں، اور گھروں میں باجماعت نمازیں ادا کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر کے افراد کے ساتھ جماعت بنا لیں، یا امام کے علاوہ صرف 3 سے 4 متعین افراد کے ساتھ کسی کمرے میں نماز ادا کریں، بھیڑ نہ کریں، بڑی جماعت نہ بنائیں۔ جماعت تو 2 افراد کی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک امام بنے، دوسرا مقتدی۔ ایک مقتدی امام سے 1 بالشت پیچھے کھڑا ہو کافی ہے۔ 2 یا 2 سے زائد مقتدی ہو تو پچھلی صف میں کھڑے ہو تکبیر کہہ کر نماز پڑھ لی جائے۔ دوسری صورت گھر میں نماز پڑھنے کی اپنی بیوی، بچوں اور محرم مستورات کے ساتھ ہے۔ اپنے بیوی کے ساتھ باجماعت گھر میں نماز پڑھنا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے کچھ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آنے میں جب تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ وہ نماز باجماعت اپنے گھر میں ادا فرمائی۔ اس بنا پر آپ اگر صرف بیوی کے ساتھ نماز پڑھے تو ان کو اپنے قدموں سے بھی پیچھے کھڑی کیجیے۔ 2 یا زائد محرم عورتیں ہوں تو پیچھے صف بنوائیے۔ لڑکے ہوں یا بیٹا ہو تو امام کے پیچھے ان کو رکھیے، عورتوں کی صف آخر میں رکھیے۔ ان کو کہیے کہ اس طرح نیت کریں، میں مثلا ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، پیچھے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف۔ پھر ان کو بھی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر امام کے بعد کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنے کے لیے کہیے، اور امام کی قرات صرف خاموش سننے کی ترغیب دیجیے۔ سری نمازوں میں بھی قرات کے موقع پر خاموش کھڑے ہونے کے لیے کہیے۔ البتہ نماز کی ساری تکبیریں، تسبیح، تشہد، درود، دعا پڑھنے کے لیے ان کو بھی کہیے۔ پھر امام کے ساتھ سلام کے الفاظ بھی کہلوائیے۔ گھر میں جماعت مردوں کی ہو یا عورتوں کے ساتھ، مسجدوں کی اذان ان کے لیے کافی ہے۔ گھروں میں بھی اذان دینا ضروری نہیں، البتہ جماعت کے وقت تکبیر کہلوائی جائے۔ آپ گھر میں یہ نماز عذر معذوری کی بنا پر پڑھ رہے ہیں، مرضی سے نہیں۔ نیز لوگ و نوجوانان اس کو بہانہ نہ بنائے کہ جب مسجد ہی نہیں جانا ہے تو نماز ہی کو کیوں پڑھی جائے۔ یہ خیال انتہائی بھیانک اور نقصان دلانے والا ہے کہ عبرت کے موقع پر بھی ہوش نہیں سنبھالا۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی فجر غفلت کی نظر کرتے ہوئے اور دیگر نمازیں ہنسی مذاق، مجلس بازی اور موبائل میں ڈوب کر قضا کرتے ہوئے دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے عبرت! اس سے بڑا اور کون سا وقت ہوش دلا سکتا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر ہزاروں اموات بغیر نماز جنازہ کے بکھری پڑی ہوئی ہر شخص دیکھ رہا ہے، پھر بھی عبرت پکڑ کر نمازی بننے کی تیاری نہیں ہے۔ اس بے جا جرات اور بے جا جسارت پر ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ آپ گھر میں کم تعداد کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ اہتمام کی برکت سے نوازے جائیں گے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے عام دنوں میں مسجد ہی کا حکم اور اللہ کی رضا اسی میں تھی، اور اس وقت اللہ کی یہی مرضی ہے۔ بندے کو ہر حال میں تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ امام العارفین حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک بیمار شخص آیا اور رو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے کہ بیماری کی وجہ سے مجھے کئی روز سے حرم کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، گھر ہی پر نماز پڑھتا ہوں، اس کا بڑا رنج ہوتا ہے۔ حضرت نے تسلی فرمائی، لیکن بعد میں فرمایا کہ یہ شخص عارف نہیں۔ اگر یہ شخص عارف ہوتا، یعنی اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی، تو اس حالت پر ہرگز رنج نہ کرتا، بلکہ اس حالت میں بھی خوش رہتا، کیونکہ اصل مقصود تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کا قرب، اس کی نزدیکی اور رضا ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ جس طرح قریب ہونے کا ایک طریقہ حرم میں جا کر کثیر تعداد کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے گھر ہی میں نماز پڑھے اور اس حالت پر صابر و شاکر رہے۔ بندے کو کیا حق ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالی شانہ سے قریب ہونے اور اصولی کا کوئی خاص طریقہ تجویز کرے، بلکہ جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی شانہ تجویز فرمائے اسی میں راضی رہنا چاہیے۔ اصل مقصود اللہ تعالی شانہ کی رضا مندی ہے۔
اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بیماری میں تکلیف ہو اور شریعت اس کو معذور سمجھے تو گھر ہی پر نماز پڑھے اور بیماری کی وجہ سے حرم کی غیر حاضری پر بھی صبر کرے۔ اس صبر میں بھی جو اثر اور حق تعالی شانہ کا قرب ہوگا وہ صحت کی حالت میں حرم کی حاضری سے کم نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اگر مرض یا سفر کی وجہ سے کوئی معمول چھوٹ جائے تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار عارف یعنی اللہ تعالی شانہ کی معرفت اور پہچان رکھنے والا ہوتا تو اپنے مقصود کے لیے حرم میں جانا تجویز نہ کرتا، بلکہ سمجھتا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ حرم میں نہ جاؤں اور وہاں جانے کو خوب ترسوں تو اللہ کی مرضی سر آنکھوں پر۔ پہلے حرم میں جاتے تھے، اس پر راضی تھے، اب بیمار کر دیا اور گھر میں بند کر دیا، اب اسی پر راضی ہیں۔ عارف اللہ کو پہچاننے والا ایسے تصرفات سے بھی رنجیدہ نہیں ہوتا ہے اور کسی حالت میں شکایت نہیں کرتا، کسی غم کو لے کر نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح ان حالات میں ہمیں بھی مایوس اور رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات میں ہوش سنبھالنے کی، عبرت پکڑنے کی، اپنی تقدیر پر راضی رہ کر رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ہر 2 دن کو موجودہ حالات میں آپ کو اللہ کے دین کا پیغام سنانے کی فکر کی جائیں گی۔ آپ عمل کی فکر بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔